الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الانشراح. سورہ انشراح یہ مکی صورت ہے. 1 رکوع 8 آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح. علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا تیرے لیے، صدرک تیرا سینہ. علم نشرح لک صدرک کیا نہیں ہم نے کھول دیا تیرے لیے تیرا سینہ. اس صورت میں بھی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور موضوع وہی ہے جو پچھلی صورت میں ہم سورہ ضحیٰ میں پڑھ چکے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے جاری کیا. جیسے پڑھا ہم نے علم یجد کا یتیما فآویٰ، پچھلی صورت میں وہی انداز ہے علم نشرح لک صدرک کیا نہیں ہم نے کھول دیا تیرے لیے تیرا سینہ. شرح کھول دینا، اس کا ایک معنی تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ 4 سال کی عمر کے تھے تو شق صدر ہوا، سینہ کھول دیا گیا، اور آپ کے دل کو جو ایک شیطانی لوتھڑا تھا اس کو اتار دیا گیا اور دھو کر پھر سینے میں رکھ دیا گیا. اور شرح کھول دینا کہ کوئی بھی عقیدہ، کوئی بات، کوئی معاملہ اس طرح سمجھ آ جائے کہ اس پر بندے کو اطمینان حاصل ہو جائے، اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی ابہام باقی نہ رہے. تو اس طرح ایک چیز کو کھول دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سینہ ہے آپ کا کھول دیا گیا کہ آپ ہر چیز کو سمجھنے لگ گئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کی طرف، جاؤ میرا حکم سناؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے اس معاملے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول دیا. علم نشرح لک صدرک کیا نہیں ہم نے کھول دیا تیرے لیے تیرا سینہ. ووضعنا اور ہم نے اتار دیا، ان کا تجھ سے، وزرک تیرا بوجھ. ووضعنا ان کا وزرک اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا. الذی وہ، انقض توڑ دی، ظہرک تیری کمر. الذی انقض ظہرک کہ جس نے تیری کمر توڑ دی. وہ بوجھ کیا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جب آپ ایک حق کی تلاش میں تھے تو اس وقت ان لوگوں کو دیکھتے وہ گمراہ ہیں، وہ غلط راستے پہ چل رہے تھے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا تھا. پریشان تھے کہ کون سی ایسی دعوت ہے یا کون سا ایسا راستہ ہوگا کہ جس سے یہ سیدھے راستے پہ چل پڑے، ان کو سیدھا راستہ مل جائے. تو یہ ایک بوجھ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس بوجھ کو اتار دیا. اور دوسرا اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ نبوت کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. نبوت کی ذمہ داریاں، جب نبوت ملی اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور اس قدر بھاری تھا. سورہ مزمل میں پڑھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم پر ایک بھاری عنقریب بات ڈالنے والا ہوں. وہ تھا وحی کا سلسلہ، یعنی اتنا بھاری بوجھ تھا کہ جس سے آپ کی کمر ٹوٹ گئی. یعنی بہت، یہ ایک معنوی اعتبار سے بات کی گئی ہے
کہ بہت وزنی چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو اتار دیا۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، لکا تیرے لیے، ذکر کا تیرا ذکر، ورفعنا لکا ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس قدر بلند کر دیا کہ پوری دنیا میں آپ کا ذکر ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے ابتدائی طور پہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، جو آپ کو روکتے اور آپ کے ماننے والے ان کو روکتے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو سبب بنا دیا کہ وہ آپ کے ذکر کو بلند کرنے والے بن گئے۔ کہ کوئی بھی وفد باہر سے آتا، خاص کر کے حج کے موقع پر جب وفود آتے تو وہ ان کو باہر ہی روک لیتے، ان کے پاس چلے جاتے، ان کو کہتے کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے محمد اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے پاس نہیں جانا، وہ جادوگر ہے، وہ ایسی باتیں سنائے گا کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال جاتا ہے، وہ تم پہ جادو کر دے گا، یعنی ایسی ایسی باتیں کرتے۔ تو وہ لوگ اس سے اور زیادہ تعجب میں اور آ جاتے کہ وہ کون سا شخص ہے، کیسا ہے، ہم اس کی بات تو سنیں، ہم بھی سمجھدار ہیں۔ وہ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے اور مسلمان ہو جاتے، ان پر اثر ہوتا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ جہاں پر میرا نام آئے گا ساتھ تیرا بھی نام آئے گا۔ تو نماز ہے، اذان ہے، دوسری عبادات ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، یعنی اپنے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جوڑ دیا۔ فَإِنَّ، بے شک، مع العسر، مشکل کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے۔ فَإِنَّ مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان، بے شک، مع العسر، مشکل کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل یا تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دو بار یہاں پہ عسر اور یسر یہ الفاظ بیان ہوئے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی، یعنی تکرار ہے بات میں۔ تو یہ ایک عربی قاعدہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں لفظ عسر دونوں جگہ الف لام کے ساتھ آیا ہے، یعنی یہ معرفہ بیان ہوا ہے ایک خاص، اور یسر الف لام کے بغیر ہے، وہ ناکرہ ہے۔ عسر معرفہ ہے اور یسر ناکرہ ہے۔ اب جو دوسرا عسر ہے اس سے مراد بھی پہلا ہی ہے، یعنی اس کا ایک ہی معنی ہے کہ تنگی، اور جو پہلے عسر کے ساتھ یسر ہے، آسانی، یہ ایک الگ آسانی ہے، اور دوسرے کے ساتھ جو بیان ہوا وہ ایک الگ آسانی ہے، یعنی ایک تنگی اور دو آسانیاں۔ زندگی میں تنگی مشکل تھوڑی ہے اور آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے کہ جو بندہ مشکل کو لیتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کی ایفرٹ ہے کسی کام میں، تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ فقہی قاعدہ ہے المشقت تجلب التیسیر، کہ مشقت یعنی مشکل جو ہے وہ آسانی کو کھینچتی ہے، کہ مشکل کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ خطاب ہے، تو جو آپ کے لیے ابتدائی مشکلات تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانی میں بدل دی، اور پھر سب سے بڑی آسانی کہ دنیا کے بعد جو جنت کی آسانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب فرغت آپ فارغ ہوں، فَانْصَبْ، تو محنت کریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو تو محنت کر۔ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کے کام، تبلیغ کے کام، اس سے جب فارغ ہو جائے تو محنت کر، یعنی یہ دیگر تو عبادات ہی، اگرچہ کہ دنیا کمانا ہے، عبادت کرنا ہے،
لیکن اس کے بعد بھی محنت کون سی کرنی ہے؟ پھر قیام کرنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، رکوع سجود، ذکر الہی، تلاوت قرآن، پھر اللہ کے ساتھ اپنا مل جانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اور وہ بھی اللہ نے آگے بیان کیا وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف فرغب، تو رغبت کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فرغب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کر، یعنی جب ان کاموں سے فری ہو جائے تو پھر اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، عبادت بھی کرنی ہے۔